اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین اما بعد سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج 23 ماہ رمضان المبارک ہو چکی ہے اور ہمیں یہ شرف ہے کہ ہم آج آپ کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ ماشاءاللہ رات شب قدر تھی، آپ نے اعمال کیے، نمازیں پڑھیں، دعائیں پڑھیں، تلاوت کلام پاک کی، اور شب قدر انتہائی عظیم رات ہے۔ خود قرآن کہہ رہا ہے سورہ قدر کے اندر وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو یہ رات کیسی رات ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل یہ رات ہے۔ تو گویا آپ نے جو بھی عمل کیا ہے وہ 1000 گنا جو ہے وہ شمار ہوگا آج کی رات میں۔ پروردگار اس رات کے صدقے میں آپ کے ذمے خدا نخواستہ اگر کوئی گناہ ہے اسے معاف فرمائے، آپ پر اپنی خیر و برکات نعمتیں برکتیں نازل فرمائے، اور آج کی شب کے صدقے میں پروردگار آپ کے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ جیسا کہ سامعین ہر روز ہم آپ کی خدمت میں گزارش کرتے ہیں، IMI آپ کا اپنا ادارہ ہے، ڈاکٹر وجیر رضوی اس کے بانی مبانی اور چیئرمین ہیں، ان کے معاون خصوصی ڈاکٹر رضا جواد ہیں جن کا فون نمبر ہے 6094819267۔ آپ مہربانی فرما کر ان کو کال کریں۔ ویب سائٹ پر جائیں IMI کی، یوٹیوب کے اوپر اور فیس بک کے اوپر، ای میل کے اوپر آپ کو یہ ملے گا۔ آپ کے بچوں کے لیے یہ ایک بہترین کام کر رہے ہیں، اور ان کے لیے اب ہیڈ کوارٹر، ہاسپٹل، لائبریری اور تمام ان کے متعلق جو فیسلٹیز ہیں ان کو آمادہ کر رہے ہیں۔ $2.5 ملین کی انہوں نے جائیداد خریدی ہے، 8 لاکھ کم پڑ رہا ہے، اس کو آپ پورا کیجیے۔ پروردگار آپ کی اس خوبیوں کو، اس خیرات کو، اس سخاوت کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ عید کے بعد انشاءاللہ اس کی تعمیرات کے جو امور ہیں ان کو انجام دیے جائیں گے۔ آخر میں ہمارے پروگرام کے ایک کلپ ہوتی ہے جس کو آپ ملاحظہ فرمائیں۔ پلیز ہمارے اس پروگرام کو آپ جو ہے وہ سبسکرائب کریں اور لائک کریں، اور انشاءاللہ ہم صرف ماہ رمضان پر اکتفا نہیں کریں گے بلکہ ماہ رمضان بھی مستقل ہماری خدمات کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا، اور یہ پروگرام ہم آپ کو جو ہے عید کے بعد دیں گے کہ کس کس دن اور کن کن اوقات میں ہمارے پروگرام نشر ہوں گے۔ سامعین کرام، جیسا کہ یہ پروگرام ہمارا چل رہا ہے، آج ہم قرآن مجید کے سورہ مبارکہ توبہ جس کی آیت نمبر 111 پر آج گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے ہم جو تاریخ کا حصہ بیان کرتے ہیں، آج اہم تاریخ کا جز ہے جو بیان کر رہے ہیں، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ شب عید تک جاری رہے گا۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام معاملات طے کر دیے، اور مشرکین کا قلقمہ کر دیا، کافرین کا قلقمہ کر دیا تھا، جو رہ گئے ان سب نے اسلام قبول کر لیا، چاہے ظاہر میں یا باطن میں۔ بہرحال اب یہاں سے ایک نیا فتنہ شروع ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے منافقین کا۔ میں نے آپ کو کئی مرتبہ بتلایا کہ حضور سے پہلے جتنے بھی انبیاء کے متبعین تھے، جو حضور ان قوموں میں تبلیغ کرتے تھے، تو یا تو وہ ہدایت پائے جاتے تھے یا سخت مخالف ہوتے تھے، 2 گروپ تھے۔ مگر یہ اسلام میں ایک بدنصیب گروپ تیسرا شروع ہو گیا، جنہوں نے لبادہ اسلام پہن لیا مگر انہوں نے نفاق سے کام لیا، یعنی زبان پہ کلمہ اسلام تھا اور دل میں ان کے کفر و شرک تھا۔ تو اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر
جو گویا اب مکے کو فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، وہ اس معاہدے کے تحت جو صلح حدیبیہ میں ہوا تھا کہ اگلے سال آپ جو ہے وہ آئیے گا اور حج کیجیے گا اور ہم شہر مکہ کو خالی کر دیں گے، اس فیصلے کی روح سے اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مہاجر اور انصار کو لے کر کے مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ تو کہتے ہیں کہ جب روانہ ہوئے تو علم جو ہے وہ انصار کے سعد ابن عبادہ کے ہاتھ میں تھا، مگر انہوں نے صحیح طور پر اس فتح کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقف کو سمجھا نہیں تھا، اس لیے ان کی نظر جو ابو سفیان پر پڑی تو جنگجویانہ انداز میں للکار دیا اور کہا یا ابا سفیان الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الحرمہ، اے ابو سفیان آج ہنگامے والا دن ہے، آج بڑی حرمت یعنی بڑی شان والوں کی درگت بننے والی ہے۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ اس کے بعد پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوج مرتب فرمائی اور اس وقت علم لشکر سعد ابن عبادہ کو دیا تو انہوں نے بطور رجز پڑھا الیوم ملحمۃ الیوم تمتثل الحرمہ، تاریخ ابن خلدون جلد 2 صفحہ 806۔ بعض تاریخوں میں ہے کہ ابو سفیان یہ سن کر صفوں کو چیرتا ہوا حضرت رسول خدا کے پاس پہنچ گیا اور رکاب کو بوسہ دے کر کہا کہ آپ نے سنا سعد کیا کہہ رہے ہیں، اور ان کے الفاظ جو تھے وہ دوہرا دیے۔ بعض مورخین نے ابو سفیان کا اس موقع پر ذکر نہیں کیا۔ بہرحال جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ سعد کا کہنا کوئی چیز نہیں، آج تو لائق احترام چیزوں کی حرمت قائم ہونے کا دن ہے، آج کعبے کو اس کی عظمت واپس ملے گی۔ البدایہ والنہایہ جلد 3 صفحہ 392۔ اس کے ساتھ آپ نے سعد کے ہاتھ سے علم واپس منگا لیا اور حضرت علی علیہ السلام کے سپرد فرما دیا۔ ابن خلدون جلد 2 صفحہ 806۔ چنانچہ حضرت علی نے علم اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ طبری کے الفاظ ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلی ابن ابی طالب ادرک فخذ الرایۃ فکن انت الذی قد خل بہا، پیغمبر خدا نے حضرت علی سے فرمایا جاؤ خبر لو، علم ان سے لے لو اور تم ہی اسے لے کر مکے میں داخل ہو۔ ابن خلدون نے لکھا فعامر علی ان یاخذ الواب عنہ، پیغمبر خدا نے حضرت علی کو حکم دیا کہ علم ان سے لے لیں، اور ایسا ہی تاریخ ابوالفدا جلد 1 صفحہ 151 میں ہے۔ پر عظمت داخلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہجرت کے بعد پہلی مرتبہ مکہ معظمہ میں حضور داخل ہوئے، جیسا کہ مشر کے حمید نے بھی لکھا ہے کہ شہر میں داخلے کے وقت رسول خدا کے آگے حضرت علی اسلامی جھنڈا اٹھائے ہوئے تھے، جلوس سیدھا کعبے میں داخل ہوا، صحن میں کھڑے ہو کر سرکار نے یہ آیت پڑھی شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحیم ہے، اللہ ہی آسمان اور زمین کا مالک ہے، اللہ نے تم سے بہت سی باتوں کا وعدہ کیا تھا جو پوری ہو کر رہیں گی، اللہ تمہارے دشمنوں پر غالب ہے اور اللہ ہر بات پر قادر ہے۔ کامل ابن اسیر جلد 2 صفحہ 252، تاریخ مسلمانان عالم حصہ اول صفحہ 88۔ اس وقت سر مبارک پر سیاہ امامہ تھا جو اب سادات بنی فاطمہ کی جو امامہ پہنتے ہیں ان کی علامت ہے۔ دوسرے مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت کعبے کے دروازے پر پہنچ کر ٹھہرے، دونوں بازو دروازے کے ہاتھ سے تھامے اور فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ ونظر الاحزاب وحدہ، کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اپنے بندوں کی مدد کی اور تنہا تمام متفقہ طاقتوں کو شکست دے دی۔ اور اس کے بعد آپ نے عفو عام کا تاریخ اعلان کیا۔ اس اعلان کا ذکر بعض مورخین نے بتوں سے خانہ کعبہ کی طہارت کے بعد کیا، مگر زیادہ تر مورخین نے اس کا تذکرہ پہلے کیا ہے۔ مشر کے حمید لکھتے ہیں کہ سرکار نے نماز ادا کی، بعد میں چائے زمزم پر پہنچے اور وہاں کے پانی سے اپنی پیاس بجھائی۔ اس کے بعد ایک اعلان جاری کیا جو دنیا کی تاریخ میں نمایاں خصوصیت رکھتا ہے۔ فرمایا آج کے دن تم کو کوئی خطرہ نہیں اے جماعت قریش، آج خدا نے تمہیں جاہلانہ غرور کو خاک میں ملا دیا، تمہاری جدی لنترانیاں خاک میں مل گئیں، سن رکھو خدا نے تم کو خاک سے پیدا کیا ہے پھر خاک میں ملا دے گا۔ خدا کے نزدیک شریف وہ ہے جو خدا سے ڈرے اور جس کے عمل شریفانہ ہو۔ اے رؤسائے شہر، میں نے تم کو آزاد کیا اور تم سے کسی قسم کا مواخذہ نہیں کروں گا۔ اسی لیے بنی امیہ
یہ سب کے سب جو ہیں طلقاء کہلاتے ہیں کہ ان کو آزادی دی تھی رسول اللہ نے کہ آج میں نے اس حکم کے تحت آج میں نے تم کو آزاد کیا۔ بنی امیہ کا لقب، ابو سفیان کا لقب طلقاء ہے، آزاد کردہ، میں نے تم کو آزاد کیا، نہ ان سے کوئی جزیہ لیا نہ کوئی قیمت لی بلکہ آزاد کیا۔ یہ وہ سب سے بڑی ذلت و خواری ابو سفیان کی، امیر شام و ان کے خاندان والوں کی ہے، اور اس کو جو ہے امام زین العابدین علیہ السلام اور جناب زینب سلام اللہ علیہ نے بھی یزید کے منہ پہ دہرایا تھا، تم کیا بات کرتے ہو، تم طلقاء ہو، آزاد کردہ ہو ہمارے جد کے، ہمارے جد نے تم کو آزاد کیا ہے، تم کس منہ سے اپنے کو مسلمان کہتے ہو؟ بہرحال طبری نے، علامہ طبرسی نے بڑی مکمل صورت میں اس واقعے کو پیش کیا ہے۔ وَدَخَلَ صَنَادِيدُ قُرَيْشِ الْكَعْبَةَ وَهُمْ يَظُنُّونَ أَنَّ السَّيْفَ لَا يَرْقَعُ عَنْهُمْ فَأَتَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ البیت وَأَخَذَ بَعْضَدَةِ الْبَابِ ثُمَّ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَنْجَزَ وَعَدَ وَنَصَرَ عَبْدَ وَغَلَبَ الْأَحْزَابَ وَحْدَ ثُمَّ قَالَ مَا تَظُنُّونَ وَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ فَقَالَ سُهَيْلُ بْنُ عُمَرَ، وہ کہتے ہیں کہ قریش کے بڑے آدمی کعبے میں آئے، ان کا زیادہ گمان یہ تھا کہ وہ تہہ تیغ ہونے سے بچ نہیں سکیں گے۔ اب رسول خدا کی طرف تشریف لائے، آپ نے دروازے کے دونوں پہلو ہاتھوں سے پکڑ کر کے کہا کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اپنے بندوں کی مدد کی، اور وہ تنہا تمام مخالف جماعتوں پر غالب آیا۔ فرمایا بتاؤ تمہارا اب کیا گمان ہے، کیا کہتے ہو؟ سہیل ابن عمر نے کہا ہم اچھائی کہتے ہیں اور اچھائی گمان رکھتے ہیں، آپ ایک شریف بھائی ہیں اور چچا کے بیٹے ہیں۔ فرمایا اچھا میں تم سے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی حضرت یوسف نے کہا تھا کہ تم پر اب اس وقت مجھے کوئی الزام دینا نہیں ہے، اللہ تمہیں معاف کرے، اور وہ تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحیم ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ ہر خون اور مال کا مطالبہ اور فخر جو جاہلیت کے دور کا ہے وہ سب میرے پیروں کے نیچے پامال ہے، سوائے کعبہ کی تولیت اور حاجیوں کی سیرابی کے یہ عہدہ انہی کو واپس کیے جاتے ہیں جن کے پاس تھے۔ آگاہ ہونا چاہیے مکہ اللہ کی طرف سے محترم ہے، اس میں کوئی خورز اقدام میرے پہلے کبھی حلال نہیں تھا اور میرے لیے بھی تھوڑی دیر کے لیے آج حلال ہوا ہے، اور اب قیامت تک کے لیے اس کی حرمت قائم و دائم ہے۔ اس کے درخت کو کاٹا نہیں جا سکتا، اس میں کسی شکار کو چھیڑا نہیں جا سکتا، اس میں گری پڑی چیز کا اٹھانا جائز نہیں سوائے اس کے کہ جو مالک کو ڈھونڈ کر اس تک پہنچانا چاہتا ہو۔ پھر فرمایا پیغمبر کے کتنے میرے پڑوسی تم تھے، تم نے جھٹلایا، گھر سے نکلوایا، ہر طرح کی شکست دینے کی کوشش کی، پھر اس پر بھی اکتفا نہیں کی، یہاں تک کہ تم میرے شہر میں جا کر مجھ پر حملہ آور ہوئے اور جنگ کے لیے چڑھائی کر گئے، اس سب کے بعد بھی جاؤ تم سب کو چھوڑ دیا۔ اس اذن کو سن کر سب لوگ نکلے اور یہ معلوم ہوتا تھا جیسے قبروں سے دوبارہ زندہ ہو کر باہر نکلے ہوں، اور اب وہ سب دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس میں دو جز تاریخی حیثیت سے بہت ہی اہم ہے۔ ایک یہ کہ حضرت نے جو ان کی فرد قرار دیا، قرارداد جرم مرتکب کر کے انہیں سنائی ہے، اس میں فرماتا ہے کہ تم میرے شہر جا کر مجھ پر حملہ آور ہوئے اور جنگ کے لیے چڑھ کر گئے۔ یہ فقرہ آغاز جنگ اسلامی بالخصوص جنگ بدر کے پس منظر پر، جس کے متعلق بڑی بسیط بحث اس تاریخ میں موجود ہے، اتنی تیز روشنی ڈالتا ہے کہ اس کے بعد شک و شبہ کی تاریکی کو سر چھپانے کی جگہ باقی نہیں رہتے۔ دوسرے آخر کا یہ جملہ کہ اس اعلان کے بعد وہ مسلمان ہوئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معافی کا اعلان ان کے اظہار اسلام کے پہلے تھا، یعنی یہ عفو و کرم غیر مسلم جماعت کے ساتھ ظہور میں آیا تھا۔ دوسرے مورخین نے اس کے اجزاء کو منتشر طور پر ذکر کیا۔ ابن الورا نے جو حضرت کا سوال ما ترون انی فاعل، کیا سمجھتے ہو میرے بارے میں، اس کا جواب اخین کریم و ابن اخین کریم، شریف بھائی اور شریف کے بھائی بیٹے، اس کے بعد بلا فاصلہ لکھا قال فاذهبوا فانتم طلقاء، جاؤ تم سب کو چھوڑے دیتا ہوں۔ ابو الفدا نے بھی ایسا ہی لکھا ہے، وہ لکھا ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا، اس کا جواب کہ ہم اچھا ہی گمان کرتے ہیں، اخی کریم و ابن اخی کریم، اور بس اس کے بعد رسول کا ارشاد ہے فاذهبوا فانتم طلقاء۔ ابن اثیر نے بھی ایسا ہی لکھا ہے کہ حضرت کے ارشاد انتم الطلقاء کے بعد یہ اضافہ کیا ہے فعفا عنہم وکان اللہ قد امکنا منہم وکانوا لہ فینا فلینرک ستمی اہل مکہ الطلقاء، اس طرح آپ نے انہیں معاف کر دیا، حالانکہ اللہ نے آپ کو ان پر پورا
قابو دے دیا تھا اور وہ آپ کے سامنے بطور مال غنیمت موجود تھے، اس لیے مکے کے باشندوں کا نام ہو گیا طلقاء، یعنی ایسے غلام و کنیز جو آزاد کر دیے گئے ہوں۔ تاریخ کامل جلد 2 صفحہ 252۔ مسعودی نے فتح مکہ کا ذکر بہت مختصر کیا ہے، اس طرح کے اس سال کا واقعہ مشرکین کو قرار دیتے ہوئے بس یہ لکھا، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا معاشر قریش ما ترون انی فاعل بکم قالوا خیرا اخ کریم وابن اخ کریم قال اذهبوا انتم الطلقاء۔ یہ میں نے ایک مختصر سا خاکہ آج آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ جو ہے کل آپ کی خدمت میں پیش ہوگا۔ آج میں اپنے اس منزل کے اوپر آ گیا ہوں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ آج قرآن مجید کی آیت نمبر 111 میں یہاں پر یہ عرض کرتا چلوں آپ کو، آج کی گفتگو بڑی دلچسپ گفتگو ہے۔ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوف بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ بلا شبہ ماشاءاللہ سے اکثر ہمارے ذاکرین خطبہ اس آیت کو مجالس میں تلاوت کرتے ہیں۔ بلا شبہ اللہ نے مومنین سے ان کی جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے اور اس کے بدلے میں انہیں جنت دے دیے۔ وہ راہ خدا میں قتال کرتے ہیں، وہ قتل کرتے ہیں اور قتل کر دیے جاتے ہیں۔ سچا وعدہ ہے توریت، انجیل اور قرآن میں۔ اللہ سے بڑھ کر وعدہ وفا کرنے والا کون ہے؟ تم نے جو سودا کیا اس سے خوش ہو جاؤ، اور یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اب ہم اس سلسلے کو میں آپ کو عرض کر دوں، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا یہ آیت ہم ائمہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ یہ پہلے آپ کو بتا دوں۔ اب میں سلسلہ شروع کر رہا ہوں کہاں سے؟ آیت نمبر 107 سے۔ تو آپ کو بیک گراؤنڈ، تاریخ، حالات سب سامنے آ جائیں گے۔ ظاہر ہے اس شخص نے اس آیت کو کوٹ کیا سپریم کورٹ میں کہ بعد والوں نے، حضور کے بعد جو خلیفہ بنے ہیں انہوں نے اپنی مرضی سے ان آیات کو داخل کیا، اس میں یہ آیت نمبر 111 بھی ہے۔ جبکہ ہمارے علماء، ذاکرین، خطبہ برابر مجلس میں اس کو عنوان سخن قرار دیتے ہیں اس حدیث کی بنا پر جو امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ یہ خاص آیت ہم آل محمد کے لیے، ہم ائمہ اہل بیت کے لیے آئی ہے۔ اس کے باوجود یہ بدبخت جو ہے اپنا کیا مقصد نکالنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ قتل ہونا اور قتل کرنا انہی چیزوں کو اس نے بنیاد بنایا ہے۔ اس کی سمجھ میں بھی یہی نہیں آیا کہ یہ آیت تو فضائل اہل بیت کی آیت ہے، یہ تو فضیلت ائمہ اہل بیت ہے۔ کون سا مسلمان وہ ہے جو اس قابل آج تک پیدا ہوا ہو جس کا مال اللہ نے خریدا ہو، جس کا نفس اللہ نے خریدا ہو، جس کا ایمان اللہ نے خریدا ہو؟ ہے کوئی مسلمان آج تک سوائے آل محمد علیہ السلام کے جنہوں نے اللہ کی راہ میں سب کچھ لٹایا، سب کچھ قربان کیا ہے، اللہ سے تجارت کی ہے؟ آج تک تاریخ اسلام میں کوئی مسلمان بتائے اس نے اللہ سے تجارت کی ہو اور اللہ نے اس کا مال خرید کے جواب دیا ہو میں نے خریدا ہے؟ پہلے علی ابن ابی طالب وہ ہیں جو شب ہجرت بستر پر لیٹ کر کے اپنا مال بیچا ہے، اپنا نفس بیچا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ علی نے نہیں بیچا، اللہ نے خود خریدا ہے۔ یہ نفس خریدنے کے قابل میں خرید رہا ہوں اور اپنی رضاؤں کو حوالے کر رہا ہوں۔ پہلے تاجر اللہ سے تجارت کرنے والے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہیں۔ اس بدبخت کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے علی کا ماننے والا ہوں، علی کا چاہنے والا ہوں۔ ارے فضیلت اہل بیت کی آیت ہے یہ، جس کو تو کورٹ میں مسلمانوں کے سر تھوپ رہا ہے۔ اس طرح کے آیت قرآن کی بلاغت دیکھو، الفاظ دیکھو، ادائیگی الفاظ دیکھو، تجھے شرم نہیں آتی؟ ملعون کیا کہوں تجھے؟ ہر روز ایک نئی ویڈیو تو بنا کے بھیجتا ہے اور اپنے گناہوں کے اوپر اصرار کرتا ہے۔ میں الزام نہیں لگا سکتے تیرے ماں باپ کے اوپر، وہ سادات تھے، والد تیرے مرحوم ہو چکے، ان کی عصمت پر میں حرف نہیں لگاؤں گا، ورنہ بہت کچھ کہتا۔ ہاں جب تک تو اوقاف میں نہیں آیا تھا،
جب تک تو پاک و پاکیزہ تھا. جب اوقاف کی جائیداد کھا کر کے تو نے اپنا خون گوشت پوشت سب بنا لیا تو اب وہ حرام کام کرنے لگا. اب تجھ سے خیر کی امید کیسے کی جا سکتی ہے؟ اس لیے کہ تیری زبان بھی نجیز بولے گی اور جو بولتی ہے. تیرا قلم بھی نجیز بولے گا، لکھے گا جو کچھ تو لکھتا ہے. تیرا دماغ بھی غلط سوچے گا جو کچھ تو سوچتا ہے. اس لیے کہ تیرے پورے بدن کے اندر جو ہے وہ اوقاف کی جائیداد گھس گئی ہے، جس کا ایک پیسہ کھانا بھی حرام ہے، ایک لقمہ بھی حرام ہے. وہ مکمل اب تیرا بدن، تیرا جسم اوقاف کی جائیداد پر ہو گیا. اور پھر بھی اسی لیے تجھے توبہ کی توفیق نہیں ہو رہی ہے اور ہر روز ایک نیا ویڈیو کلپ بنا کر کے تو بھیجتا ہے لوگوں کو. تجھے شرم نہیں آتی؟ اب تجھے حق نہیں ہے کہ تو اپنے کو سید کہے اور اپنے کو رضوی کہے. انشاءاللہ بہت جلد دنیا تیری برباد ہو رہی ہے. اب کوئی تیری مدد کرنے کو نہیں آئے گا، اس لیے کہ اللہ بھی تجھ سے ناراض ہے، اہل بیت بھی ناراض ہیں. اتنا صدمہ کسی نے نہیں دیا ہوگا اہل بیت کو جتنا اب تو دے رہا ہے. جہاں خدا کے کلام کا انکار کر رہا ہے، یہ خدا کے کلام پر انکار نہیں ہے بلکہ مشرکین مکہ کے ساتھ تو شامل ہو گیا ہے. اب تیرا شمار مشرکین مکہ میں ہوگا جو اللہ کا انکار کرتے تھے، رسول اللہ کا انکار کرتے تھے، کلام خدا کا انکار کرتے تھے، اہل بیت کا انکار کرتے تھے. انشاءاللہ تیرا حشر انہی دشمنان کے ساتھ میں ہوگا جنہوں نے اللہ کے حق کو غصب کیا، جنہوں نے رسول اللہ کے حق کو غصب کیا، جنہوں نے قرآن کے حق کو غصب کیا، جنہوں نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے حق کو غصب کیا، جنہوں نے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے حق کو غصب کیا. اس لیے کہ تو ایک غاصب ہے، تو نے اوقاف کو غصب کیا ہے. اس لیے تجھ کو ہدایت کر رہا ہوں کہ اب بھی توبہ کر لے. اللہ توبہ کا قبول کرنے والا ہے. یہ یہاں سے میں نے عرض کیا تھا آپ کو کہ منافقین کا گروہ شروع ہوا. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. اور جن لوگوں نے اس غرض سے مسجد بنائی کہ ضرر پہنچائیں، کفر کریں اور مومنینوں میں تفرقہ ڈالیں اور اسے کمی گاہ بنائیں اس شخص کے لیے جو اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف برسر پیکار رہ چکا ہے. اور وہ قسمیں کھا کھا کر یقین دلائیں گے کہ ہمارا مقصد تو بھلائی کے سوا کچھ نہ تھا، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بالکل جھوٹے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے تو اور تیرے ساتھی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور اپنے کو شیعہ کہتے ہیں اور اپنے کو مومن کہتے ہیں. یہ بالکل یہ آیت صادق آتی ہے انہی منافقین پہ جنہوں نے رسول اللہ کو اور اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے جو ہے وہ قسمیں کھاتے تھے کہ ہم نے یہ مسجد بنائی ہے، سچائی کے ساتھ بنائی ہے، دل کے ساتھ بنائی ہے، مومنین کی آسانی کے لیے بنائی ہے. اب اس کی بیک گراؤنڈ سنتے چلیے. کتاب کافی اور تفسیر عیاشی میں امام محمد باقر علیہ السلام سے اور تفسیر قمی میں امام صادق علیہ السلام سے اس آیت کے ذیل میں مروی ہے کہ مشرکین کی ایک جماعت تھی جس نے حضرت حمزہ، حضرت جعفر اور انہی کی مانند دیگر مومنین کو قتل کیا. اس کے بعد وہ اسلام میں داخل ہو گئے. انہوں نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیا اور شرک سے کنارے کشی اختیار کر انہوں نے دل سے ایمان کی معرفت حاصل کی کہ ان کا شمار مومنین میں کیا جائے تاکہ جنت ان پر واجب ہو جائے، اور نہ ہی وہ خدا کے منکر تھے کہ کافرین میں شامل ہو جائے اور جہنم ان کے لیے لازم ہو جائے. اب ان کی یہ حالت ہے کہ اللہ یا تو ان پر عذاب نازل کرے یا ان کی توبہ قبول کرے. یہ آیت جو ہے وہ آیت نمبر 106 ہے. وآخرون مرجون الا لامر اللہ اما يعذبهم واما يتوب علیہم واللہ علیم حکیم. یہ ان کے لیے ہے. اب یہاں سے جو اصل آیت ہے آیت نمبر 107 والذین اتخذوا مسجد، اور جن لوگوں نے مسجد بنائی. مسجد بنانا بڑا اچھا فعل ہے، حکم ہے مسجد کی تعمیر کا. تفسیر جوامع میں ہے بنی عمرو ابن عوف نے جب مسجد قباء کی تعمیر کی اور اس مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی تو بنی عمرو ابن عوف کے بھائیوں بنی غنم ابن عوف نے حسد کیا اور کہا کہ ہم بھی مسجد بنائیں گے اور ہم اس میں نماز پڑھیں گے اور محمد کی جماعت کو اس میں نہیں آنے دیں گے. تو انہوں نے مسجد قباء سے متعلق ایک مسجد بنا لی. اور جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک پر روانہ ہونے کی تیاری میں مصروف تھے تو اس وقت ان لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں
اور اس مسجد میں ہمیں نماز پڑھائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں سفر پر روانہ ہونے کے لیے تیار ہوں۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ تبوک سے واپس آئے تو یہ آیت نازل ہوئی، تو آپ نے کسی کو بھیجا جس نے مسجد کو منہدم کر دیا اور اسے جلا دیا، اور حکم دیا کہ اس کی جگہ کوڑا پھینکنے کی جگہ بنا دی جائے تاکہ اس عمر میں مردار، گندگی اور کوڑا کرکٹ پھینکا جائے، ضرارن نقصان پہنچانے والی، تاکہ ان کی تعمیر کے ذریعے مسجد قباء کے مومنین کو نقصان پہنچایا جائے۔ وَکُفْرًا، اور جو کفر وہ دل میں چھپائے ہوئے تھے اسے تقویت ملے۔ وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے درمیان میں تفرقہ ڈالا جائے، اس لیے اس مسجد کو تعمیر کیا۔ ان مومنین میں جدائی ڈال دی جائے جو مسجد قباء میں نماز ادا کرنے کے لیے جمع ہوتے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ اس مسجد کو بنا کر اختلاف کا بیج بویا جائے اور ان کی یکجہتی کو ختم کر دیا جائے۔ وَإِرْصَادًا، اور اسے کمی گاہ اور نگرانی کا ذریعہ اپنے لیے بنائیں۔ لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، اور اس شخص کے لیے جو اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف برسر پیکار رہ چکا ہے، یعنی ابو عامر راہب۔ یہ شخص وہ ہے جو اسلام قبول کر چکا تھا مگر اس کے بعد وہ راہب ہو گیا۔ کہا گیا کہ انہوں نے مسجد اس لیے تعمیر کی تھی تاکہ ابو عامر شام سے آ کر اس مسجد میں امامت کا فریضہ انجام دے۔ کتاب جوامع میں ہے کہ اس شخص زمانے جاہلیت میں راہب بن گیا تھا اور اس نے مسیحیوں کا لباس پہن لیا تھا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کیا، ان کے خلاف لشکر جمع کیا، پھر وہ فتح مکہ کے بعد بھاگ کر روم پہنچا اور نصرانی بن گیا، اور یہ لوگ توقع کر رہے تھے کہ وہ ان کے پاس واپس آئے گا۔ انہوں نے یہ مسجد اسی کے لیے بنائی تھی تاکہ وہ اس میں نماز پڑھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غلبہ حاصل کر لے۔ اور یہ شخص غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قتال کرتا رہا، پھر بھاگ کر شام چلا گیا تاکہ قیصر روم سے ایک لشکر لے کر آئے جس کی مدد سے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرے۔ آخرکار وہ قنطرین کے مقام پر تنہا موت کی آغوش میں سو گیا۔ وَلَيَحْلِفَنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اور وہ قسمیں کھا کھا کر یقین دلائیں گے کہ ہمارا مقصد تو بھلائی کے سوا کچھ نہ تھا، ہم تو چاہتے تھے کہ اس مسجد میں نماز ہو، ذکر ہو اور نمازیوں کو سہولت پہنچائی جائے۔ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ اپنی قسموں میں یہ جھوٹے ہیں۔ تفسیر قمی میں اس آیت کا سبب نزول یہ تھا کہ منافقین کی ایک جماعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ ہمیں اجازت مرحمت فرماتے ہیں کہ ہم بنی سالم میں ایک مسجد تعمیر کریں؟ بیماروں کے لیے، برسات کی راتوں کے لیے اور بہت ضعیف اشخاص کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی، اور وہ اس وقت تبوک کی روانگی کے لیے تیاریوں میں مصروف تھے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اے کاش آپ یہاں آ کر نماز پڑھتے۔ حضرت نے فرمایا، میں سفر کی تیاری کر رہا ہوں، اگر زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ میں واپس آ کر اس مسجد میں نماز ادا کروں گا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آئے تو مسجد اور ابو عامر راہب کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ انہوں نے رسول اللہ کے سامنے قسم کھائی تھی کہ یہ مسجد صلاح و فلاح کے لیے تعمیر کر رہے ہیں۔ اللہ نے اپنے رسول پر یہ آیت نازل فرمائی، الذین اتخذوا مسجدا، اور فرمایا ارصادا لمن حارب اللہ۔ اس سے مراد ابو عامر راہب تھا جو ان لوگوں کے پاس آیا کرتا تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب کے خلاف منصوبہ بنایا کرتا تھا۔ یہاں پر بڑی دلچسپ گفتگو ہے مگر کافی طویل ہو جائے گی اگر میں اس کے ذیل میں جاؤں گا۔ یہاں پر جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ مسجد تعمیر ہو گئی اور وہ لوگ اکٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ نماز کے بہانے جمع ہو کر اپنی تدبیر کو مکمل کریں، اس طرح ان کے کام میں آسانی پیدا ہو جائے۔ پھر ان میں سے ایک جماعت رسول اللہ کی خدمت میں آئی۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، ہمارے گھر آپ کی مسجد سے دور ہیں، ہم بغیر جماعت کے نماز نہیں پڑھنا چاہتے
اور ہمیں آپ کی مسجد میں حاضر ہونا مشکل ہے، اگر آپ مناسب سمجھے تو آپ تشریف لائیں، اس میں نماز پڑھیں تاکہ ہم آپ کی جان نماز کو بابرکت اور موجب شرف قرار دیں۔ اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے امر اور نفاق سے جو آگاہی عطا کی، منافقین سے اس کا ذکر نہیں کیا۔ فرمایا میرا گدھا لے کر آؤ، جو یافور اس کا نام تھا، آپ نے اس پر سوار ہو کر مسجد کی جانب روانگی کا قصد کیا۔ ان کے اصحاب نے یافور کو کافی آمادہ کیا، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا اور چلنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ جب اس مسجد کے علاوہ دوسری جگہ کی طرف قصد کرتے تو نہایت عمدہ اور بہترین انداز میں روانہ ہوتا۔ انہوں نے کہا شاید اس گدھے نے راستے میں کوئی ایسی شے دیکھ لی ہے جو اسے ناپسند ہو، اس لیے اس کی جانب جانے کو آمادہ نہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا گھوڑا لے آؤ۔ آپ اس پر سوار ہوئے۔ آپ نے جب ان کی مسجد کا رخ کیا تو گھوڑا بھی آگے نہ بڑھا، اس جانب چلنا چاہا وہ چل کے نہ دیا۔ جب اس کی گردن دوسری طرف موڑی تو وہ سر پر دوڑنے لگا۔ ان کا شاید اس نے بھی راستے میں کوئی ایسی چیز دیکھ لی ہے جو اسے پسند نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا آؤ ہم پیدل چلتے ہیں۔ جب حضرت ان کے ساتھ دیگر اصحاب کی جانب روانہ ہونے لگے تو اپنی جگہ جم کر رہ گئے، چلنے کے قابل نہ رہے۔ جب انہوں نے دوسری جانب جانے کا ارادہ کیا تو ان کی چال میں تیزی آ گئی، ان کے بدن میں پھرتی آ گئی اور ان کے دل کشادہ ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ وہ امر تھا جسے اللہ ناپسند کر رہا تھا، وہ نہیں چاہتا کہ ابھی اس پر عمل کیا جائے۔ میں سفر کے لیے پڑتول رہا ہوں، تم مجھے مہلت دو اور انشاءاللہ واپس آ کر اس پر غور کروں گا، جس پر اللہ راضی ہوگا وہ کام انجام دوں گا۔ آپ نے تبوک کی جانب روانہ ہونے کا عزم مصمم کر لیا۔ منافقین نے یہ ارادہ کیا تھا کہ ان کے جانے کے بعد ان کے پیچھے جو عورتیں اور بچے رہ گئے ان کی بے خونی کریں گے، ان کو ستائیں گے، قتل کریں گے۔ اللہ نے پیغمبر کی طرف وحی کی، اے محمد آپ پر سلام ہو، یا تو آپ سفر پر روانہ ہوں اور علی کو اپنی جگہ چھوڑ جائیں، یا علی کو تبوک کی جانب روانہ کریں، آپ مدینے میں قیام فرمائیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ میں علی کو یہیں چھوڑے دیتا ہوں۔ علی نے کہا بصر و چشم میں حاضر ہوں، اس کے جو بھی اللہ اس کے رسول کا حکم ہو اسے بجا لاؤں گا۔ اگرچہ میری یہی تمنا رہی ہے کہ ہر حال میں رسول اللہ کے ساتھ رہوں، تو اس وقت رسول اللہ نے فرمایا اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، یہ اس وقت کی حدیث ہے۔ اے علی تمہاری مثال مجھ سے ہارون جیسی ہے کہ کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تم کو وہی منزلت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی؟ حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ میں راضی ہوں۔ تو رسول اللہ نے ان سے فرمایا اے ابو الحسن جو اجر تمہیں میرے ساتھ جانے میں ملتا وہی اجر تمہیں مدینے میں جانے کا ملے گا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کی طرح تمہیں بھی امت قرار دیا ہے، تمہاری ہیبت کی وجہ سے کفار و منافقین کو جرأت نہیں ہوگی کہ وہ مسلمانوں کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ سکیں۔ اس کے بعد آپ روانہ ہو گئے اور علی ان کے جانشین ہو گئے۔ منافقین نے گھٹ جوڑ کے بعد کہا نبی نے علی کو مدینے میں اس لیے چھوڑا ہے کہ وہ ان سے دشمنی رکھتے ہیں اور ان سے ناراض ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ منافقین انہیں قتل کر دیں۔ یہ بات رسول اللہ کے کانوں میں پڑی، حضرت نے آپ دریافت کیا آپ سن رہے ہیں یہ لوگ کیا باتیں بنا رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ اے علی تم میرے نزدیک بہترین فرد ہو، میری آنکھوں کا نور ہو، تم میرے بدن کی روح ہو۔ اور آپ یہ کہہ کر کے اصحاب کے ساتھ روانہ ہو گئے اور علی مدینے میں ٹھہرے۔ جب بھی منافقین تدبیر کرتے کہ مسلمانوں کو ستائیں تو انہیں علی کا خوف دامن گیر ہو جاتا تھا، اور علی ابن ابی طالب ان لوگوں کی حمایت کے لیے موجود ہوں تو انہوں نے آپس میں کہنا شروع کیا کہ محمد کا ایسا حربہ ہے کہ ہم جس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے اس معاملے کو بیان فرمایا جو کہ ادھر کے ساتھ انجام پایا کہ اسے گرفتار کرنا، اس سے سلوک کرنا جو بیان کیا جا چکا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت سے لدے ہوئے کامیاب و کامران واپس ہوئے۔ اللہ نے منافقین کے مکر و فریب کو باطل کیا، سمجھ گئے حضور؟ اس کے بعد میں لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین۔ اے نبی آپ ہرگز عمارت میں کھڑے نہ ہو، وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی ہو مستحق ہے کہ آپ اس میں نماز کے لیے قیام فرمائیں۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس کے بعد 109 آیت افمن اسس بنیانہ علی التقوی من اللہ ورضوان خیر امن اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فنہا
रब्बिही फी नार जहन्नम वल्लाहु ला यहदिल कौम ज़ालिमीन। ये बताओ जिस शख्स ने अपनी इमारत की बुनियाद खुदा के खौफ उसकी रजामंदी पर रखी हो वो बेहतर है, या वो शख्स जिसने अपनी इमारत की बुनियाद गिर जाने वाली खाई के किनारे पर रखी है, जो गिरा चाहती है उसे लेकर दोज़ख की आग में जा गिरी, और अल्लाह ज़ालिमों की रहनुमाई नहीं करता। ला यज़ालु बुनियानुहुम अल्लज़ी बनाओ रीबतन फ़ी क़ुलूबिहिम इल्ला अन तक़त्ता क़ुलूबुहुम वल्लाहु अलीमुन हकीम। उन्होंने जिस इमारत की तामीर की थी वो हमेशा उनके दिलों में बेयकीनी की जड़ बनी रहेगी, यहाँ तक कि उनके दिल पाश पाश हो जाएंगे, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला और साहिब हिकमत है। अब इसके बाद ये आयत आ जाती है, 5 मिनट में ख़त्म कर रहा हूँ। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीन अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। बिला शुबा अल्लाह ने मोमिनीन से उनकी जानों और मालों को ख़रीद लिया है, उसके बदले में उन्हें जन्नत दे दी है। युक़ातिलून फ़ी सबीलिल्लाह फ़यक़्तुलून व युक़्तलून वादन अलैहि हक़्क़ा। और वो राह खुदा में क़िताल करते हैं, वो कत्ल करते हैं, कत्ल कर दिए जाते हैं, ये सच्चा वादा है। कहेगा फ़ी तौरात वल इंजील वल कुरान, तौरात में भी, इंजील में भी और कुरान में भी। और वमन औफ़ बिअहदिही मिनल्लाह फ़स्तबशिरू बिबैइकुम अल्लज़ी बायअतुम बिही वज़ालिका हुमुल फ़ौज़ुल अज़ीम। और अल्लाह से बढ़कर वादा वफ़ा करने वाला कौन है? तुमने जो सौदा किया उससे खुश हो जाओ, और यही तो सबसे बड़ी कामयाबी है। दामन वक्त में गुंजाइश नहीं। इसके बाद की आयत भी बड़ी ज़बरदस्त है। तो अब ज़रा बतलाएं, अल्लाह से तिजारत कौन करने वाला है? कौन मुसलमान है? किसको यकीन है? जिसको माल का यकीन ना हो, इबादत का यकीन ना हो, लिबास का यकीन ना हो, अपने आमद और खर्च का यकीन ना हो, अपने ईमान का यकीन ना हो, वो तिजारत करेगा। वही तिजारत करेगा कि जो पाको पाकीज़ा तय्यब व ताहिर हो, जिसकी ज़मानत कुरान देता हो। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबअनकुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। अरे भाई, ये तो अहले बैत की आयत है, रसूलुल्लाह की, रसूल के आल की, अली इब्न अबी तालिब की। वो ताजिर थे जिन्होंने तिजारत अल्लाह से की है, अल्लाह की राह में अपनी जान लुटा दी, अपना माल लुटा दिया, अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया। हर इमाम कैद में शहीद हुआ या जहर से शहीद हुआ। ये तो मुकम्मल पूरी की पूरी आयत ही अहले बैत के लिए है। तो इसमें दहशत गर्दी कहाँ से आ गई? क्या अहले बैत माज़अल्लाह दहशत गर्दी कर रहे थे? किनसे क़िताल हो रहा था अहले बैत का? या मुनाफिकीन से हो रहा था? जंग जमल भूल गए, जंग सिफ़ीन भूल गए, ओहद खैबर और खंदक भूल गए? इन सब जंगों में मौला अली इब्न अबी तालिब जंग कर रहे थे। अगर जनाब हमजा शहीद हुए कि नहीं हुए? जनाब अबू उबैद शहीद हुए कि नहीं हुए? कितने असहाब शहीद हुए? जनाब अम्मार यासिर शहीद हुए कि नहीं हुए? इन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया है, मालो असबाब पेश किया है। करबला में तो सब कुछ कुर्बान हो गया। ये उनकी तिजारत है जिनको अल्लाह ने वादा किया है, हमने तुम्हारे जानों को भी ख़रीद लिया, तुम्हारे मालों को भी ख़रीद लिया, और बदले में हमने जन्नत दी है। जन्नत अहले बैत की मिल्कियत है, उन्होंने ख़रीदी है, हमने ख़रीदी नहीं है। नमाज रोज़े के बदले में जन्नत नहीं मिलती, मिल्कियत है अहले बैत की, ये तिजारत है। उन्होंने माल दिया है अपना, अल्लाह ने कबूल किया, उसके बदले में रिज़ाए अली इब्न अबी तालिब को दे दी, अहले बैत को दे दी, और जन्नत भी दे दी। अब याद आया तुमको? खुदा के लिए तौबा करो। तुम्हें इतनी भी तमीज़ नहीं है, कौन सी आयत को कह रहे हो कि उन्होंने गढ़ ली है? ताज्जुब है, सिर्फ दूसरों को कहने में आ गए। अल्लाह तुम्हें तौफीक दे। अगर कुछ हराम खाना कम करो, अल्लाह के हुजूर तौबा करो, हमारे आपके नहीं, खुदा के हुजूर, अली वाले अली के सामने, रसूलुल्लाह के सामने। कुरान पे ईमान लिया बदबख्त, जो कम से कम हम भी एक सूरह फातिहा तेरी कर सके इन्हीं चंद कलिमात के साथ। परवरदिगार आप सबको सलामत रखे, आपके लिए आपके मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, आपको कोई गम न दे सिवाय गम अहले बैत के। परवरदिगारा इस माह मुबारक की खैर व बरक़ात आप सब पर नाजिल फरमाए, आपके मरहूमीन के ऊपर नाजिल फरमाए। परवरदिगार आलम आपको कोई गम न दे सिवाय गम अहले बैत के, और आपके बच्चों को दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की अता फरमाए। और माह रमज़ान के मुबारक महीने में जिस तरीक़े से रोज़ा रखने की तौफ़ीक़ दी, आइंदा भी आपका साया कायम व दायम रहे, और सेहत व सलामती के साथ तमाम खुशियाँ आपको नसीब करे। आज मेरी गुजारिश है, हमारे करीब तरीन अजीज़ दोस्त जनाब अहमद जान साहब, जनाब
محسن جان اور ڈاکٹر عزیر اور جناب مہتاب حسین، ان سب کے مرحومین، پروردگارہ ان کے رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے، ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، ان کے بچوں کے سروں پر ان کا سایہ قائم دائم فرمائے۔ مہتاب کو پروردگارہ ایک اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ میرے معبود بحق محمد وال محمد ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ جناب احمد جان، رحمت بی بی، محمد صدیق، غلام سکینہ، نائلہ شاہین، سید ناصر عباس رضوی ابن سکندر آغا رضوی، سکندر آغا ابن احمد عالم مشہدی آغا، گوہر بیگم، سید تقی حسین، سمینہ یاسر، شبنم یاسر، فضل حسین، فرحین حسین بنت حسین نقوی، عزت بیگم بنت سید شمشاد علی، ان تمام مرحومین کے لیے، آپ سب کے مرحومین، میرے مرحومین اور مولانا ڈاکٹر فرمان صاحب میرے والدین، آپ سب کے والدین، اور ان سب کے لیے بھائی حسن علی کے لیے سورہ فاتحہ کی گزارش ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ After nearly 3 decades of serving humanity by providing health, education, and humanitarian relief, Imamiya Medics International, a U.S. 501c3 nonprofit, has a presence that spans 5 continents and has impacted millions. What you see now is the vision for IMI's future, one that supports our infrastructure and projects, as well as initiatives that will ensure fiscal security as we move forward. Located at the intersection of Route 130, Route 33, and Sharon Road in Robbinsville, New Jersey, the complex would bring together facilities for IMI's global headquarters, with features for students and academics, like a state-of-the-art library and conference center that includes a climate-controlled section for rare manuscripts and space for researchers to access these delicate materials in a secure environment. As a means to ensure IMI's self-sufficiency, the complex also includes 2 separate structures to lease as retail and office spaces on Route 130, as well as an inpatient rehab facility, skilled nursing facility, and an assisted living facility, fulfilling a critical need at this time. Additional projections include a senior independent living high-rise, and of course a multi-purpose hall for commercial event space. All of this development will be phased and can only happen with your support. Thank you.